بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نحم کی کتاب کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان۔ اس سلسلے میں آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات اور کارنامے۔ یہاں تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ یہ ٹاپک ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ وہ جو پہلا ٹاپک تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے تحریک پاکستان اور آئین کے تیاری میں جو ان کا کردار تھا وہ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم کے خدمات اور کارنامے بحیثیت گورنر جنرل کے۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے اور لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ اس نوزائیدہ مملکت کا دستوری ڈھانچہ تیار نہیں تھا۔ 1935 کے ایکٹ میں مناسب تبدیلیاں کر کے ملک کا نظام اس کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے زندہ رہے اور اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا جس سے پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قد آور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ ہندوؤں نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کیں جن میں اساتذہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری، ان کے ساتھ ناروا سلوک اور اس کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بروقت نقل و حرکت کا بھی شامل تھا مسئلہ۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پہ کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیا، پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں، ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں کہ ہندوستان کی جو فضائی کمپنیاں تھیں وہ مسلمانوں کو کرائے پہ جہاز دینے پہ تیار نہیں تھیں اور سرکاری ملازمین وہاں سے پاکستان نہیں آ سکتے تھے، تو اس مسئلے کو بھی قائد اعظم نے اپنی دانش اور اپنی بصیرت سے سلجھایا۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا بھی آغاز کیا۔ بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی قائد اعظم کے دور میں ہی ہوا۔ قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی طور پہ توجہ کی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں اور بہت سے دوسرے مسائل تھے وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کروائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی اور خرابی صحت کے باوجود آپ اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے رہے۔
اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے، مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا، اور آخر میں اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اگلے آنے والے موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔